لیکن جو آپ کو دیکھا ہے ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ شیر بھی دکھاتے ہیں، آپ گاڑیاں بھی دکھاتے ہیں، آپ ہیوی بائکس بھی دکھاتے ہیں، اور بڑا لیوش جو ہے لائف سٹائل دکھاتے ہیں. خرم گجر صاحب، یہ آپ کو ورثے میں ملا؟ اگر آپ دینے والے ہو تو دکھاؤ بھی، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ بھی لوگوں کو زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے اور ان کی حسد کا حصہ نہ بنو. گجروں نے بھینسیں رکھی ہوتی، تسی شیر رکھے ہوئے نے. ہماری گورنمنٹ کا ایشو ہے نا. آپ کے زو میں ہر چیز اچھی ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو، اور ہر بندہ وہاں اس کے تک رسائی ہو، وہاں پہنچ سکتے ہیں، اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے. تو گھروں میں نہ کوئی رکھے. ان کی قدر کرنی چاہیے، خصوصاً اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے. ان سردی کی راتوں میں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے جب کوئی ڈرائی فروٹ کھاتے ہو تو اس وقت کا نماز کی طرح شکریہ ادا کرو اللہ پاک. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ گجر ہیں آپ، اور وہ شیر کہاں ہے آپ کا شیر؟ شیر کا بھی ایشو یہ ہے کہ شیر یہیں پر ہے، لیکن وہ دن میں نا بہت زیادہ آواز کرتا ہے. اچھا. مطلب کہ یہ نیچرل ہے اس کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ اتنی آواز کرتا ہے کہ وائی بلاک تک جاتی ہے. اچھا. اور میرے بالکل پیچھے نیبر جو ہیں، مطلب ایسے نیبر ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ خالی یہ لگاتے ہیں کہ ہم 7K کے بیک سائڈ پہ رہتے ہیں. یہ محبت کا ان کا اپنا انداز ہے. تو میں انہی کا کچھ دن پہلے کوئی بندہ آیا اور اس نے کہا کہ ان کے گھر میں بچے سو نہیں پاتے، مطلب اس کی آواز ہی اتنی ہے خوفناک. تو اب وہ بڑا ہو گیا نا، تو اسے پھر نا ابھی بریڈنگ کے لیے بھیجا ہوا ہے. اچھا، وہ بھی یہاں نہیں ہے؟ ابھی نہیں ہے. گجروں نے بھینسیں رکھی ہوتی، تسی شیر رکھے ہوئے نے. تو بس آخر الزمہ جا رہا ہے، قیامت کی نشانی تو ہے نا. یہ قیامت کی نشانی کہ گجرا نے مزہ چھٹ کے شیر رکھ لینے سے. بس یہ جب آپ کے نا یہ بھی اس کے پیچھے بھی ہماری گورنمنٹ کا ایشو ہے نا. آپ کے زو میں ہر چیز اچھی ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو، اور ہر بندہ وہاں اس کے تک رسائی ہو، وہاں پہنچ سکتے ہیں، اس کو دیکھ کے خوش ہو جائے. تو گھروں میں نہ کوئی رکھے. اچھا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو دیکھ کے نا برجستگی سے پوچھنے کا دل کرتا ہے، فوری آ گئی. میں ذرا نا، میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ ٹیمپو بلڈ کرتے ہوئے میں اس طرف آؤں. جی ضرور. تو مجھے بتائیے کہ خرم گجر صاحب کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ لاہور سے ہیں، کسی اور شہر سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان کے؟ کہاں سے؟ بیسکلی ہم لاہور سے ہی ہیں، اور لاہور بھی وہ جو اندرون ہے نا، اور مطلب جس میں گوال منڈی آ جاتا ہے، اکبری آ جاتا ہے، موچی دروازہ، مطلب شاہ عالم مارکیٹ، بلال گنج. مطلب کہ ہم لوگ بیفور پارٹیشن سے بھی بہت سارے فیملی ممبرز ادھر ہی تھے، کچھ ادھر سے آئے تھے. تو میری تو جو گروئنگ ہوئی ہے وہ بلال گنج یا شاد باغ میں ہوئی. تو آپ لاہوری ہیں یا لوڑی ہیں؟ رے والے لوڑی ہیں. لوڑیے ہوئے نا؟ وہی ہے یہ، بلکہ بڑے دوست مذاق کرتے ہیں سم ٹائم. وہ مطلب کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا نا کہ ہمارا وے آف ٹاک میں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے کلچر کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، یا خود ہی وہ رے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ہے. نہیں، اس میں بڑی خوبصورتی ہے. آف کورس اس لوڑیے میں بڑی خوبصورتی ہے، اس میں بڑی اپنائیت ہے، اس میں بولا کھلا ڈولا پانا ہے. اب تو وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، متروک ہوتی جا رہی ہیں. ایک اگلے دن میں ایک اور لوڑیے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ تھڑا کلچر وہاں پہ بیٹھ کے وہ 12 ٹینی اوپر ہی بنا لینی، شطرنج کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں. بابے بھی جو ہیں وہ بڑے جیدار اور بڑے زندہ دل لوگ ہیں. وہ زندہ ہی ہیں. وہ زندہ دل تو اور ہوتا ہے جو اس کلچر میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو زمین پہ بیٹھ جاتا ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ زندہ ہیں. وہ ڈیلی مزہ کرتے ہیں اپنی لائف کو، وہ ڈیلی لائف کو انجوائے کرتے ہیں. اور آنے والا وقت کا سوچنے سے آپ کو آج کے وقت کی لذت ختم ہو جائے گی. تو آپ کو جو ٹائم چل رہا ہے، جن رشتوں کے ساتھ چل رہے ہو، ان کی قدر کرنی چاہیے، خصوصاً اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے. ان سردی کی راتوں میں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے جب کوئی ڈرائی فروٹ کھاتے ہو تو اس وقت کا نماز کی طرح شکریہ ادا کرو اللہ پاک کا. تو خرم گجر صاحب، لاہور سے آپ ہیں اور اندرون لاہور سے ہیں، یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی. سلامت. وہ کسی نے کہا نا، ہمارے بلکہ دوست ہیں، انہوں نے لکھا نا کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے. کیا بات ہے. اور وہ اور تم نہیں، شاید مجھ کو جس اور سے محبت ہے. ماشاء اللہ. تو یہ ہوں میں، اور یہ میری تصویر دیکھ لے غور سے، محبت ہے. زبردست. آپ لاہوری ہیں تو لاہور سے ویسی محبت ہے. زبردست. تو آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے خرم گجر صاحب؟ میری ایجوکیشن FA ہی ہے. تو بس یہ ہے کہ اسکالر کالج کا پڑھا ہوا ہوں شادمان میں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہمارا کلچر یہاں پر تھوڑا ڈفرینٹ ہے گجر برادری کا نا، ہم اپنے بچوں کو نا کاروبار میں انوالو کر دیتے ہیں. بس اسے لکھنا پڑھنا آ جائے
اور کچھ آپ کے دیکھنا ہوگا کہ آپ سے پہلے کوئی ہیں گھر میں ایسے جو کمٹمنٹس پوری کر سکیں دوسری. اور مطلب بیٹوں میں بڑا بیٹا تھا. اچھا. تو بڑے بیٹے کو پہلی کس بھی ہوتی ہے اور ٹھڈے بھی اسی کو پڑتے ہیں, تو اسی کی ذمہ داری ساری سنبھالنی ہوتی ہے نا لائف کی, اپنے باپ کی, اپنے ماں باپ کو کوشش کرتا ہے وہ جو ان کی ضروریات زندگی ہے اس کو آگے بڑھ کے, اگر وہ واقعی ذمہ دار بچہ ہے. تو ہمارے کلچر میں زیادہ لوگ ذمہ داری ہوتے ہیں. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں. باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ سب سے بڑے ہیں نا؟ میں نہیں, میری بہن بڑی ہے, بہن سبھی میریڈ ہے. تو ایک بھائی ادھر پرتگال میں ہے, اس کا اوبر کا سارا سیٹ اپ ہے. اور ایک جو یہیں پر ہے اور میرے ساتھ ہی ہے, وہ پراپرٹی کو دیکھتا ہے وہ. اور میں جو ہوں کبھی ادھر کبھی, آج کل ذرا تھوڑا سا اپنی لائف کو زیادہ ٹائم دے رہا ہوں, پرتگال میں, ادھر پاکستان, کبھی دبئی. تو سوشل لائف کو تھوڑا سا کم کیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ تھوڑا سا نا ڈسٹرب ہو چکے ہیں اس وقت, جیسے سٹاپ ہوئی ہیں نا چیزیں, تو اس سے عام بندے کو بڑا فرق پڑا ہے. تو پھر جب ہم دولت مند لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو, پہلے ٹھیک تھا ہر وقت کرنا چاہیے, اگر اللہ نے دیا تو دکھانا بھی چاہیے, اگر آپ دینے والے ہو تو دکھاؤ بھی, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ بھی لوگوں کو زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے اور ان کی حسد کا حصہ نہ بنو اور ان کو تکلیف نہ دو. آپ کے گھر میں خوشیاں ہو, اگر اس کے کہہ آنسوؤں والوں کے گھر چلے گئے تو وہ خوشی کائے کی ہوئی, وہ تو تماشا ہو گیا. خوبصورت بات ہے. لیکن جو آپ کو دیکھا ہے ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر, آپ شیر بھی دکھاتے ہیں, آپ گاڑیاں بھی دکھاتے ہیں, آپ ہیوی بائکس بھی دکھاتے ہیں, اور بڑا لیوش جو ہے لائف سٹائل دکھاتے ہیں. خرم گجر صاحب, یہ آپ کو ورثے میں ملا؟ نہیں, ورثے میں تو میری خوش قسمتی ہے کہ میرے ورثے میں جو ملا وہ خوب ملا. وہ مجھے میری ماں ملی, میرے باپ ملے, اور ان کا وہ تربیت ملی. اور الحمدللہ آپ وسلم سے, آپ کی سیرت سے, آپ کو سمجھنا نہ کہ آپ کو پوجنا, یہ ساری تربیت کا حصہ بنے. اور سیلف میڈ انسان ہوں, بس کسی کا خون نہیں پیا. راستہ تو بڑا کٹھن تھا, پیاس بھی لگتی تھی, اور دریا تھے وہ خون کے آدم کی شکل میں, لیکن میں نے انتظار کیا اپنے حصے کے پانی کا. کسی کو گھر ملا حصے میں, کسی کے دکان آئی, میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں آئی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو مجھے بتائیے کہ وہ ابتدائی سفر کیسا تھا, مطلب کیا جن مشکل حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کون سی مشکلات ہیں جن کا دریا عبور کر کے آپ یہاں تک پہنچے؟ اچھا, مشکل کوئی نہیں تھی, جب میں دیکھوں تو وہ زیادہ مزہ تھا. شاید اس وقت ماں زندہ تھی اور رات کو جا کے ملاقات ہو جاتی تھی. اور دوسرا, میرے زندگی میں نا میں نے زیادہ لوگوں سے باتیں نہیں کی, میں نے اپنے مقصد کی طرف رہا ہوں. اور درود شریف, مطلب کہ تھوڑا سا اس وقت آپ نے دیکھا کہ لوگ مزاروں پہ مطلب میلے ہوتے تھے, وہ کلچر تھا ہمارا. اب چونکہ کم ہو گیا نا, لیکن اس وقت بھی میں تھوڑا ان چیزوں سے دور تھا, اور کوشش کرتا تھا کہ بھئی ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا تھا, اور اپنے جس کام کو ہاتھ ڈالتا تھا نا اس کام کو مکمل کرنے کی حتمی کوشش کرتا تھا. یہاں تک کہ مزے کی آپ کو بات بتاتا ہوں, مطلب کہ ابو نے کوئی کام بھی کہنے نا میرے سے چھوٹے بھائی کو, مطلب یہ بہت ساری اگزامپلس ہیں, تو اس نے خالی ہاتھ آنا واپس. مطلب کوئی بھی کام کرنے گیا تو اس نے آگے مطلب کہ آنسر یہی دینا ہے کہ اگلے بندے کو, یار جدوں پہ جانا ہے کیا, وہ سارا کلچر ہے نا. تو انہوں نے کہا چل بھائی خرم تو جا. ایسا بھی ہوا کہ ایک دن نا مجھے نا دہی لینے بھیج دیا. اب رمضان شریف تھے, صبح صبح وہی جاتا تھا زیادہ تر نا. تو اب وہ گیا ہے تو وہ دکانیں کدھر ان کا کوئی پرابلم تھی, بند تھی. مجھے انہوں نے کہا, اب میں دور جانے کی بجائے کسی اور دکان سے لینے کی, میں نے اسی دکان کا تالا توڑا. ہاں توڑا, وہ دہی لیا. وہ جاننے والے تھے میرے, لیکن میں نے ان سے نہیں پوچھا. دہی لیا, جو بقایا لیتے تھے وہ بھی پیسے تالے کی جگہ ادھر رکھے, رکھ کے گھر چلا گیا کہ باپ کو نہ نہیں کرنی, کام کر کے آنا ہے. تو وہ ہو گیا, اور دوپہر میں جا کے اس سے ایکسکیوز کی. انہوں نے کہا اچھا وہ ہمارا کلچر ہے.
اچھا اچھا میری جان میں آیا تھا, ڈر گیا کہ پتہ نہیں کنے توڑیا ہے. میں کہتے چور ہوتا تو اتنے سوری اتنے مطلب وہاں رکھ کے جاتے وہ پیسے, تو وہ بڑا پیار کرتے تھے اصل میں. میرا دکاندار یا دوسرے لوگوں سے نا ایک اپنی پکڑ تھی, ایک تعلق کی, اس میں میری وجہ کوئی نہیں ہے, تربیت ہے یہ, مطلب والدہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہوا ہے زیادہ. بدماشی بھی کی ہے آپ نے جوانی میں یا بچپن میں؟ بدماشی تو نوٹی ہونا, میں ان دیٹ سینس بات کر رہا ہوں. بیسیکلی نا جو ترقی کرتے ہیں نا وہ نوٹی ہوتے ہیں, یہ میں نے دیکھا ہے. اچھا, جو جن ترقی کرنے کے لیے نوٹی ہونا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. شرارتی کون ہوتا ہے؟ جس کی ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے, مطلب کہ نہیں تو وہ سائلنٹ ہی بیٹھا رہے دوسروں کی طرح. اب دیکھنا ہے کہ اس کو وے ملتا ہے کہ نہیں, اس کا روٹ اسے ملا ہے کہ نہیں, اس کی انرجی ضائع ہو رہی ہے. کہ میری جو یہ بھی تھا کہ بارش نہیں ہونی, تو ہم نے وہ بلون کے اندر پانی ڈال کے, وہ ہمارا کلچرل اور تھا, چھتوں پہ جا کے دیکھنا جو بندہ گزرا ہے اوپر سے پانی مار دینا. اس نے گالیاں نکالنی تو ہمیں بتایا گیا تھا پھر بارش ہوتی ہے. تو یہ بھی کلچر تھا, مطلب کہ ایسا بھی تھا کہ لائٹ چلی جانی ہے, اور مطلب یہ سن رہے ہیں میرے دوست جو میرے ساتھ تھے, تو ہم نے وہ ایلفی لی ہوئی تھی, تو لوگوں کی بیلوں میں ایلفی لگا دینی ہے, لائٹ آنی ہے تو 6-7 بیلیں محلے میں ایک دم سے لگیں, مطلب بجیں تو کیا ماحول ہوگا.